السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف عنایت۔ ملک میں آج کل پے در پے ہر پل، ہر منٹ، ہر لمحے سچویشن تبدیل ہوئے چلی جا رہی ہے، اور یہ یکدم بھی نہیں ہے۔ بڑی محنت سے موجودہ حکومت یہ دن لے کر آئی ہے، اور یہ واحد حکومت ہے کہ جس کو اپنے مخالفین کی ضرورت نہیں پڑی۔ کسی بھی خطے، خاندان، علاقے کی بات کرتے ہوئے سیاق و سباق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی یورپ، امریکہ یا چائنا نہیں ہے، پاکستان ہے۔ اس کی تاریخ سب کے سامنے ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب سیاں بھئیے کوتوال اب ڈر کاہے کا، یعنی سیاں کوتوال ہوئے تو اب کس بات کا ڈر۔ تو پھر 2014 کا دھرنا بھی آتا ہے، پھر آئی جی جنیجو کا سر بھی پھٹتا ہے، پھر اشتہاری ہوتے ہوئے بھی سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے، اور الیکٹڈ وزیر اعظم گھر پہنچتا ہے۔ یہ سورج جب لوگوں کو تمازت دیتے ہوئے اپنے آخر کو پہنچتا ہے، جب یہ سورج ڈوبتے ہوئے سورج کی لاش میں تبدیل ہوتا ہے، تو پھر اس میں وہ تمازت نہیں رہتی۔ پھر اچانک اسی سپریم کورٹ سے بلاوا آتا ہے کہ پہنچے جناب اے پی ایس کے مظلوم والدین کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ پوری سیاسی قیادت میں صرف ایک بلاول بھٹو نے آواز بلند کی، ایک بلاول بھٹو نے۔ اور یہ جو موجودہ صورتحال میں تغیر ہے، سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی جو پولیٹیکل وزڈم اور لاہ عمل تھا، وہ بلاول بھٹو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو اس طریقے سے چلنا ہوگا جس کا دوسرے لوگوں نے، جو پی ڈی ایم کے لوگ تھے، انہوں نے بڑا برا منایا، اور یا شہباز شریف تھے۔ بہرحال اب حالات وہ نہیں رہے۔ اب وہ دن گئے جب سیاں جی کوتوال تھے۔ اب وقت بدل گیا ہے۔ کل یعنی آج وہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا، وہ کس لیے ملتوی کرنا پڑا؟ پہلے تو اس میں ٹیکنیکل خرابی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس صدر بلاتا ہے۔ ماشاءاللہ موجودہ حکومت نے اسپیکر کے ذریعے بلوا لیا، اس زوم میں کہ ہم وہی اپنا کام کر سکیں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ مگر کہتے ہیں نا کہ ساون کے اندھے کو ساون ہی نظر آتا ہے۔ چاہے پتجھڑ ہو چکی ہو، چاہے قحط پڑ چکا ہو، وہ سمجھتا ہے ہریالی ہے، آبشاریں ہیں، اور اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے۔ تو کل اے پی ایس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے محترم وزیر اعظم صاحب کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے دن ہی میں امریکہ کی یہ جو جنگ تھی، افغان وار، اس کے خلاف تھا۔ حالانکہ سپیچز موجود ہیں مشرف کی اس حوالے سے حمایت کرنے کی۔ اب بہت سے فالورز ہیں خان صاحب کے، میرے خاندان میں بھی ہے، وہ مائنڈ کرتے ہیں۔ بھولو پہلوان پر بھی بڑھاپا آیا تھا۔ جب ڈاؤن فال آتا ہے تو اس میں مائنڈ نہیں کرتے۔ شبلی فراز کا آج سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم عوام کی مشکلوں میں آسانی نہیں کر سکے۔ یہ پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ والوں کا سٹیٹمنٹ نہیں، نہ مولانا کا ہے، شبلی فراز کا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ دوسرا، پی ایم صاحب چونکہ بولنے کے عادی ہیں، تو جج صاحب کو کہہ دیا کہ جی ایک منٹ مجھے ذرا سنیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کوئی مقدس گائے نہیں۔
اگر نہیں تو منی لانڈرنگ کیس، ووڈا کی نااہلی، اور اسی طرح چیئرمین نیب کی توسیع، نیب ڈپارٹمنٹ کا آرڈیننس، یہ سب کیا ہے؟ یہ مقدس گائے ہی ہے۔ خیر، اور پھر یہ ڈسکا کا جو رپورٹ آئی ہے، ڈسکا کمیشن جو الیکشن کے لیے بنا تھا، اس پر مقدس گائے کا کیوں احترام کیا جا رہا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں، اس میں فوک وزڈم جو ہے اس کو بھی اردو کے حوالے سے تو بتا دیا کہ سیاں جی کوتوال تھے۔ وارث شاہ فرماتے ہیں کہ باپو نہیں پورا تینوں کوئی ملیا، اجے ٹونا بکلا مائیاں دیا۔ میں اس کو آسان کرتا ہوں، تو بکلا ٹونا مائیاں دیا، تینوں باپو اجے کوئی ٹکریا نہیں۔ حکومت کا، موجودہ حکومت کا پہلی بار سیاسی حوالہ سے، سیاسی معاملات سے سابقہ پڑ رہا ہے۔ نہیں تو پہلے وہ جانے جو بجٹ پاس کروا دیتے تھے، وہ جانے جو اپوزیشن کو دبا دیتے تھے، وہ جانے جو کراچی میں مریم اور صفدر کا دروازہ توڑ کے ہوٹل کے اندر چلے جاتے تھے۔ یعنی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ پہلے دن ہی اور قسم کے انداز تھے، یہ 36 گاڑیاں ہیں، پھر سینکڑوں لینی پڑی، اور ہتھوڑا مار دیا گورنر ہاؤس کی دیوار پہ، انقلاب آ رہا ہے۔ یار یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ ملک اس مذاق کا متحمل نہیں تھا۔ اس کی سراؤنڈنگ دیکھیں، اس کا ارد گرد دیکھیں، اس کی پالیسیاں دیکھیں، بہت ہی سنجیدگی کی ضرورت تھی، مگر کہاں سے آتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم واحد وزیر اعظم ہیں جن کو اپنے مخالفین کی ضرورت نہیں پڑی۔ جتنے سال حکومت کی جتنے سال حکومت کی اور ابھی بھی حکومت میں ہیں، ان کو ایک حصار میں رکھا گیا، میڈیا ہو، اپوزیشن ہو، دبایا گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ کئی لوگوں کی اب روئیں تن رہی ہیں کہ یہ کیا بات ہے، لیکن میں ہی نہیں، آپ شبلی فراز سے شروع ہوں، شیخ رشید کے بدلے ہوئے تیور دیکھ لیں۔ ابھی آج کا جو اجلاس ہے، جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، وہ اس لیے ملتوی کیا گیا کہ 2 دن پہلے سبکی ہوئی، گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بل پہ شکست کھا گئی۔ تو اب اتحادی جو ہیں وہ چھتریوں سے اڑ کر دوسری چھتریوں پہ بیٹھ چکے ہیں۔ اب جو 7 شامل واجے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی دراصل وہ وقت قریب لانے کے لیے ساتھ ہیں کہ پوری طرح ایک سلسلہ جو ہے اس کو مکمل کر لیا جائے۔ میں تو ایک عاجز سا آدمی ہوں، ملک کے جو بہت ہی محترم اور قابل، اس حوالے سے قابل تقلید گنے جاتے ہیں لوگ، ان سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ جناب منصور علی خان صاحب ہیں، مرتضیٰ سولنگی، مزمل سہروردی، نجم سیٹھی، عبدالقیوم صدیقی، محمد بلال غوری، سید عمران شفقت، گوہر بٹ، رضی دادا، جاوید چودھری، وجاہت مسعود، حامد میر، افتخار احمد۔ گویا آپ کسی کو بھی، کسی کا بھی تجزیہ آپ سن لیں، ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب گیم از اوور۔ ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں۔ ہم بچے تھے تو جمرود میں مزدور لوگ جایا کرتے تھے، وہاں ڈیوٹی فری ملنے لگی ہوئی تھی، ان کو زیادہ تنخواہ ملتی تھی۔ تو ایک مزدور نے ایک مزدور نے، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پیسے بھجواتے رہتے تھے، ایک مزدور نے کسی کے، وہ آ نہ سکا، بیمار تھا، تو اس نے ساتھی مزدور سے کہا کہ یار تم میرا ایک گھر خط لکھ دو کہ میں بیمار ہوں۔
اس نے کہا کہ میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں تو مجھے آسان آسان لکھوا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لکھنا شروع ہوا تو اس نے کہا کہ میں کھانا کھاتا ہوں، ہضم نہیں ہوتا، بھوک نہیں لگتی، چلا نہیں جاتا، اٹھتا ہوں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، مجھے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور میرا شریر، میرا وجود کمزوری پکڑ چکا ہے، میری نظر ویک ہو گئی ہے۔ اب وہ لکھواتا گیا اپنی کمزوریاں، بیماریاں، پریشانیاں، تو وہ 2 لفظ لکھ کر اس نے پین چھوڑا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا یار میں اتنا بول رہا ہوں تو تم نے لکھا کچھ نہیں۔ اس نے کہا تمہیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں اور مجھ سے آسان باتیں کرنا، تو نے دنیا بھر کی بیماریاں گنوا دی ہیں، تو میں نے لکھ دیا مر گیا۔ تو جناب آپ خارجہ پالیسی دیکھ لیں، اکنامیکل حوالے سے معاشی پالیسی دیکھ لیں، گورننس کے حوالے سے دیکھ لیں، پنجاب پولیس کو بزدار بنا دیا گیا، آپ محکمہ جاتی وہ مورال دیکھ لیں، کرپشن کا لیول دیکھ لیں، کوئی، اور پھر غریبی، مہنگائی، بے روزگاری، پریشانی، اضطراب، کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شعبہ زندگی، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر تعلقات دیکھ لیں، عدلیہ کے مزاج دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کی مفاد عامہ کے لیے کوششیں دیکھ لیں، بدلتے ہوئے حالات دیکھ لیں، تو یہی ہے کہ وہ لفظ تو خیر سخت ہے، وہ حکومت کے لیے میں یہ استعمال میں کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتا، اللہ پاک ویسے سب کو سلامتی عطا فرمائے، لیکن ان سب حالات کو دیکھ لیں، گیم از اوور۔ اب یہ جو آخری، وہ کہتے ہیں پنجابی میں آخری ریلاں چل رہی ہیں، آخری ریلیں چل چکی ہیں، لوگ کرسیوں سے کھڑے ہو چکے ہیں، اب اختتام کا جو اختتام کا آتا ہے نا فلم میں، اب وہ صرف اس کو دیکھنے کے لیے منتظر ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، یعنی گیم از اوور، گیم از اوور، کوئی اس کو ریوائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے موجودہ حکومت نے خود محنت کی ہے، کسی مخالف نے نہیں۔ خدا حافظ۔